کیا جی بی او بھی حرام ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ کلاس میں بھی چند ایک دفعہ اسٹوڈنٹس نے پوچھا ہے، اور ابھی ریسنٹلی میری ایک ویڈیو کے نیچے بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے کافی ڈیٹیل سے یہ کویشچن مجھ سے پوچھا، تو میں نے سوچا ایک ویڈیو اس پہ بنا دی جائے تاکہ اس پہ کلیریفیکیشن ہم کر لیں۔ ڈیفینیٹلی ہم کوئی کہہ لیں کہ اس پہ فتویٰ نہیں دیں گے، کوئی اس پہ کہہ لیں کہ ہم اس پہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے، لیکن کیا چیز اس میں ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، اس پہ ہم بات لازمی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال جو کہ ریسنٹلی میری ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں پوچھا گیا، اور کلاس میں بھی کئی دفعہ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں اور میں اس کا تفصیلاً آنسر کرتا ہوں، تو میں نے سوچا ویڈیو کے اندر بھی یہ آنسر کر دیا جائے تاکہ تمام لوگوں کے ذہن میں یہ کلیریفیکیشن ہو جائے کہ کیا جی بی او بی حرام ہے یا حلال ہے، کیا گیسٹ پوسٹنگ کا کام کرنا حلال ہے یا حرام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ بنتی ہے، میں ذرا نئے جو سبسکرائبرز ہیں، نئے جو فالوورز ہیں جن کو جی بی او بی کا نہیں پتا، تھوڑا سا ہم کو بتا دوں کہ جی بی او بی میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کچھ ویب سائٹ کے ساتھ رابطے کرتے ہیں، اور ان سے رابطے کرنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی چیز پوسٹ کرنا چاہوں، کوئی آرٹیکل پبلش کروانا چاہوں تو کیا چارجز ہوں گے۔ اس سے ہم چارجز پتہ کر کے، چارجز پوچھ کے اپنی شیٹ میں نوٹ کر لیتے ہیں، اور پھر کلائنٹس ڈھونڈتے ہیں۔ کلائنٹس کون ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ ہم تلاش کرتے ہیں جو لوگ گیسٹ پوسٹنگ کروانا چاہتے ہیں، جو کہ بڑی بڑی سائٹوں پہ آرٹیکل پبلش کروانا چاہتے ہیں، ان کو اپنی لسٹ دکھاتے ہیں اور ان سے فیس لے کے، پروفٹ کے ساتھ، سروس چارجز کے ساتھ فیس لے کے اور آرٹیکل لے کے ہم بڑی سائٹوں پہ پبلش کروا دیتے ہیں۔ جس طرح فرض کریں کوئی ایک ویب سائٹ اے ہے، اس ویب سائٹ کی جو فیس تھی $50 تھی، میں نے کلائنٹ سے $70 چارج کیے، کلائنٹ نے مجھے $70 پے کیے، اپنا آرٹیکل بھی دیا اور میں نے اس کو $50 ایڈمن کو دے کے پبلش کروا دیا، تو جو $20 تھے میرا یہاں پہ پروفٹ ہو گیا۔ تو یہ سارا پروسیس ہے۔ اب اس میں سوال جو بنتا ہے کہ جی بی او بی حرام ہے، یہ کویشچن کیوں پیدا ہوا؟ پہلے ذرا وہ سن لیتے ہیں، پھر اس کے آنسر کی طرف آئیں گے۔ کویشچن یہاں پہ یہ ہے کہ گوگل، یہ جو ہم گیسٹ پوسٹنگ کرتے ہیں نا، گیسٹ پوسٹنگ کرنے سے جو بندہ گیسٹ پوسٹنگ کرواتا ہے، جو کلائنٹ گیسٹ پوسٹنگ کرواتا ہے، اس کی سائٹ کی رینکنگ بہتر ہوتی ہے، اس کو اتھارٹی ملتی ہے، پاور ملتی ہے گوگل کی نظر میں۔ تو اب یہاں سوال اس لیے پیدا ہوا کہ کیا یہ کام پیسے دے کے کروانا جائز ہے؟ یعنی اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ گوگل کی جو پالیسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کسی بندے کو پیسے دے کے اس سے لنک نہ لگوائیں، اتھارٹی نہ لیں اس سے۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ تو اس وجہ سے یہ ایشو آ گیا، یہ تھوڑا سا کنفیوژن آ گئی کہ کیا یہ چیز کرنا حلال ہے کہ حرام ہے۔ گوگل کہتا ہے کہ یہ نہ کرو، ہم کر رہے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا، اس میں کوئی نہ کوئی ہماری ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ فرض کریں ایک ویب سائٹ ہے اے، اس کا ایڈمن ہے، اس کے ساتھ میں نے ڈیل کی $50 میں، اور میں نے کلائنٹ کو وہ سائٹ دکھائی، کلائنٹ نے مجھے اس کے $70 پے کیے، میں نے اپنا پروفٹ رکھا، اور پروفٹ رکھنے کے بعد میں نے $50 اس ایڈمن کو دے کے آرٹیکل پبلش کروا دیا۔ اب چونکہ یہ پیسے دے کے لنک لگوایا گیا ہے تو یہاں پہ حرام کا تھوڑا سا شبہ آ گیا اس کے اندر۔ لیکن دیکھیں، اب جب میں آرٹیکل ایڈمن کو سینڈ کروں گا نا، جس پہ میں نے آرٹیکل پبلش کروایا ہے، تو وہ کیا وہ ایسے ہی پبلش کر دے گا؟ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ پہلے اس آرٹیکل کو پڑھے گا، آرٹیکل کو پڑھ کے اس میں جو کمی بیشی ہوگی، جو سپیلنگ کی مسٹیک ہیں، گرامیٹیکل مسٹیک ہیں، کوئی پیراگراف شارٹ ہیں، لانگ ہیں، امیج ٹھیک نہیں ہے، ان کو سیٹ کرے گا۔ اسے کہتے ہیں یہ ایڈیٹوریل پروسیس ہے، اسے وہ سیٹ کرے گا، اسے کہتے ہیں ایڈیٹوریل پروسیس ہے۔ تو یعنی ہر آرٹیکل پبلش ہونے سے پہلے گزرتا ہے کہاں سے؟ ایک ایڈیٹوریل پروسیس سے۔ تو اگر وہ ایڈیٹوریل پروسیس ہو رہا ہے، اس میں ڈیفینیٹلی اس بندے کی ایفرٹس لگ رہی ہیں، ٹائم لگ رہا ہے، اور یہ جو فیس وہ چارج کر رہا ہے $50، یہ نارملی چارج کر رہا ہوتا ہے اس ایڈیٹوریل پروسیس کی، کہ میرا ٹائم خرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ اب فرض کریں اس بندے کو روزانہ 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرا آرٹیکل پبلش کر دو، اور ہر آرٹیکل پہ اس کا آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس کو چیک کرنے میں، اس کو ٹھیک کرنے میں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 5 گھنٹے اس کے لگ گئے آرٹیکل پبلش کرنے میں۔ تو کیا وہ 5 گھنٹے کا کچھ بھی چارج نہ کریں؟ تو ڈیفینیٹلی اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو ایفرٹ کر رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ وہ چارج کر سکتا ہے۔ لہٰذا موسٹلی جو ویب سائٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں جی کہ ہم یہ لنک دینے کے پیسے نہیں لے رہے آپ سے، یہ ہم لے رہے ہیں آپ سے ایڈیٹوریل چارجز۔ ہماری ایفرٹ لگ رہی ہے، ہماری اس میں محنت لگ رہی ہے، ہم اس محنت کے پیسے آپ کو چارج کر رہے ہیں۔ ہاں، بہت ساری سائٹیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ سے کہتی ہیں کہ اگر آپ کا آرٹیکل بہت اچھا ہوگا، ریلیونٹ ہوگا، ہائی کوالٹی کا آرٹیکل ہوگا، پلیجرزم، اے آئی سب کچھ فری ہوگا، اور اس کے اندر لنک پروموشن نہیں ہوگا، تو ہم آپ کی آرٹیکل کو فری میں بھی پبلش کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں صورتحال یہاں پہ آ گئی ہیں۔ تو جو ایڈمن آپ سے فیس چارج کر رہا ہے، نارملی وہ فیس کیا ہوتی ہے؟ وہ ایڈیٹوریل چارجز ہوتے ہیں، جو کہ اس کی ایفرٹ لگ رہی ہے اس کے اوپر۔ تو ڈیفینیٹلی اس کانٹیکس کے اندر اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
ہم یہ کام اس میں کروا سکتے ہیں. اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایز اے فریلانسر, ہم لوگ یہاں پہ کلائنٹ کو یہ سہولت دے رہے ہیں, سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم نے ایفرٹ کی ہے, ہم نے سائٹس فائنڈ کرنے پہ, ان کے ساتھ ڈیل کرنے پہ, ہم نے شیٹ بنانے پہ, ڈیٹا بیس بلڈ کرنے پہ ہم نے جو ایفرٹ کی ہے, ہم اس ایفرٹ کا پروفٹ لے رہے ہیں. اور وہ جو ایڈمن ہے وہ اس ایڈمن اپنے آرٹیکلس پبلش کرنے کا ایڈیٹوریل جو اس کی ایفرٹ لگی ہیں وہ اس کے چارجز لے رہا ہے. تو لہٰذا میرے نزدیک ڈیفینیٹلی یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ کام کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے, ورلڈ وائڈ یہ کام ہو رہا ہے, لہٰذا اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جہاں پہ ایسا ہے کہ کوئی ایڈمن ہے وہ آپ سے بہت زیادہ چارجز لے رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ نہیں یہ میں آپ سے لنک دینے کی فیس لے رہا ہوں, یہ میری سائٹ بہت اچھی ہے تو میں جب لنک دوں گا تو آپ کو یہ ملے گا, جب وہ اس طرح کی بات اسپیشلی آپ سے کہہ دے پھر تھوڑا سا اس میں ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے, ورنہ اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال اس میں پھر بات وہی ہے کہ ہم کوئی عالم دین نہیں ہے, اس میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک رائے ہے, ایک پرسنل رائے ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اگر آپ کو سوٹیبل لگتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس پہ کام کریں, اگر آپ کو سوٹیبل نہیں لگتا تو ڈیفینیٹلی بہت ساری فیلڈز ہیں, جی بی او بی کے علاوہ, گیسٹ پوسٹنگ کے علاوہ اور بہت ساری فیلڈز ہیں, آپ ان فیلڈز میں کام کر سکتے ہیں. تو مین چیز یہ ہے اگر آپ کا دل اور دماغ اس بات پہ مطمئن ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پروسیڈ کریں, اگر نہیں ہو رہا تو آپ کسی اور فیلڈ کی طرف جا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں. امید ہے کہ آج کا یہ جو سوال ہے آپ تمام لوگوں کا کلیئر ہو گیا ہوگا, اور نیکسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے فیس بک پیج کو فالو کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے پاس ایزیلی پہنچ سکیں اور فوراً پہنچ سکیں. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.